معزز و مکرم سامعین کرام، بالخصوص عزیز طلباء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت اطہار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک اولاد، یہ نال قرآن اور حدیث دے اندر محبت کرن دا حکم ارشاد کیتا گیا۔ قرآن مجید برہان رشید دا بغور مطالعہ کریے تو جناب نتیجہ یہ خزندہ ہے کہ اہل بیت دی محبت تو بغیر ایمان بھی مکمل نہیں تو گزارا بھی نہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، انہیں کیا اہل بیت نہ محبت کرنا ضروری نہیں، اہل بیت نال محبت کرنا ضروری نہیں بلکہ مجبوری ہے۔ ہاں کیونکہ ضروری جڑیاں چیزاں ہون انہوں نے کدی چھاڑ بھی دیتا جائے تو گزارا ہو جاندہ، ضرورتاں نو نہ بھی پورا کیتا جائے تو گزارا ہو جاندہ، لیکن اہل بیت دی محبت مجبوری ہے، یہ تو بغیر گزارا نہیں، ایمان مکمل نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی اہل بیت نو ہر ناپاکی تو اور ہر برائی تو پاک فرمایا، پاک رکھیا، منزہ رکھیا، مبرہ رکھیا۔ کسی بھی چیز دی پیورٹی واسطے دو چیزاں ہوندیاں، ایک ہوندا اس چیز نو پاک کرنا، دوسرا پاک رکھنا، ادا پاک رہنا۔ ایک چیز ہے کسی چیز دا پاک کرنا، بچوں غور نال سنو میری باتاں انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ کسی چیز نو پاک کرنا، دوسرا کسی چیز نو پاک رکھیا جانا۔ کپڑے تے جناب گندگی لگ جائے، کپڑے تے غلاظت لگ جائے تے جناب اس نو پاک حضرت صاحب قبلہ کیتا جاندہ، دھویا جاندہ پانی دے نال، پاک کیتا جاندہ۔ کپڑے تے غلاظت لگ جائے، جسم تے غلاظت لگ جائے تے جناب اس غلاظت نو تو کہ اس ناپاکی نو دور کر کے اس نو پاک کیتا جاندہ، لیکن مسجد نو پاک رکھیا جاندہ۔ کپڑے نو حضرت صاحب قبلہ پاک کیتا جاندہ تو ناپاکی دور کیتی جاندی، مسجد نو پاک رکھیا جاندہ۔ دسنا ہے جانا جناب اپنے لفظاں دے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نو ہر قسم دی ناپاکی اور پلیدی تو دور رکھیا، پاک کیتا نہیں۔ پاک تو اس نو کیتا جاندہ جڑا ناپاک ہوئے، جس نو کوئی جناب پلیدی لگی ہوئے اس نو پاک کیتا جاندہ۔ دلیل اس دی پیش کرا حدیث پاک تو امام حسن پاک پیدا ہوئے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اممہ جان جڑیاں اس ویلے دائی دے فرائض سر انجام دیتیاں فرماندیاں نے میں کوئی خون ہی نہیں دیکھیا، میں کوئی خون ہی نہیں دیکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی گئی، حسن پاک پیدا ہوئے، حسین پاک پیدا ہوئے، کوئی خون نظر نہیں آیا، اور ایک لمحے تو بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کے نماز ادا کی تھی۔ زندگی دے اندر ضمناً سے بھی بات ذہن نشین کر لو، سیدہ فاطمہ زہرا دی ایک بھی نماز قضا نہیں، بچیاں واسطے نہیں، یہ اپنے واسطے مسئلہ کہ جناب حائضہ عورت کم از کم 3 دن، زیادہ تو زیادہ 10 دن، جی فکر ساڑھی کہہ رہی، کم از کم 3 دن، زیادہ تو زیادہ 10 دن نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، قرآن پاک نو ہاتھ بھی نہیں لائے گی، مسجد اندر داخلہ بھی ہودا منع ہے جی۔ اور جناب والا جڑی بچہ پیدا کرن تو بعد نفاس والی عورت ہے، وہ دی کم از کم مدت کوئی نہیں، زیادہ تو زیادہ مدت 40 دن، وہ 40 دن بھی نہ پاک رہ سکتی ہے۔ کم از کم جدو پاک ہو جائے جناب غسل کرے گی، غسل کر کے نماز پڑھے گی، لیکن اس دورانیہ دے اندر نماز بھی نہیں پڑھے گی جتنی دیر ناپاک رہے گی، قرآن بھی ہاتھ نہیں لائے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندگی دے اندر نہ کوئی نماز قضا ہوئی، نہ کوئی روزہ قضا ہوئی، ایک دن بھی قرآن دی تلاوت بھی قضا نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جب سوال کیتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل دے اندر جنتی ہو رہی، انسانی شکل دے اندر جنتی ہو رہی۔ جنتی ہو رہی، انسانی شکل دے اندر 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 جنتی ہ
مولانا فاروق صاحب قبلہ اپنی اصلاح کرنی تے بیٹھ کے جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم دے ٹکڑے دی پاکی دا طہارت دا اے عالم ہے انہاں دی جناب شخصیت دا انہاں دی بلندی دا انہاں دے مرتبے دا انہاں دے مقام دا اے عالم ہے تے اس محبوب دی عظمت شان پھر کی ہوئے گی اس محبوب دا مقام کی ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ترمذی شریف دے اندر مناقب دے باب دے اندر روایت موجود ہے اور بھی دیگر حدیث دیا کتابہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بچو یہ آپ کے لیے بھی سننے والی بات ہے متوجہ ہوں میری طرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور صحابی کا درجہ پتہ کیا ہوتا ہے بچوں میری طرف توجہ کرو آپ کو سمجھاؤں ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے دیکھو 11:10 ہو رہے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نے بڑی غور سے میری بات سنی 11:10 ہو رہے ہیں 11:10 پر کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے غور سے سننا بچوں آپ نے صحابی کیا ہوتا ہے 11:10 ہو رہے ہیں ابھی کوئی بندہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کلمہ اس نے پڑھا اسلام قبول کیا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی ٹائم گزر رہا ہے اور سوئی جناب والا 12 پہ جا رہی ہے اٹ مین اس نے 50 منٹ ہو گئے اس کو کلمہ پڑھے ہوئے 50 منٹ ہو گئے اس کو اسلام قبول کیے ہوئے تو جناب والا اس کا وقت آ جاتا ہے اسرائیل آئے روح قبض کر لی اس کی موت واقع ہو گئی صاحبزادہ صاحب اس کی موت واقع ہو گئی کوئی نماز آئی نہیں درمیان میں قرآن بھی نہیں پڑھا روزہ بھی کوئی نہیں آیا حج بھی زندگی میں نہیں آیا کوئی عبادات کوئی چیز اس کے حصے میں نہیں آئی بس 11:10 پہ اس نے کلمہ پڑھا ہے 12 بجے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے فوت ہو گیا ہے تو ہے وہ صحابی اب اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مراتب کیا ہے کیا جناب والا اس کی شان کیا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضرت پیر مہر علی شاہ حضرت پیر سیال ساری کائنات کے ولی غوث اکٹھے کر لے لیکن اس کے قدموں کو لگنے والی مٹی کی برابری بھی نہیں 50 منٹ رہا وہ زندہ اسلام لانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اس کو ملی 50 منٹ ایمان کی حالت میں وہ چلا گیا حضور کی زیارت کرتے کرتے نماز کوئی نہیں پڑھی روزہ کوئی نہیں رکھا حج بھی کوئی نہیں کیا وقت ہی نہیں آیا تو جناب والا وقت اجل آ گیا اب اس کی شان اس کا مرتبہ اس کا مقام یہ ہے اس کا مراتب اور درجات اس کے یہ ہے جناب والا کہ ہزاروں غوث پاک لاکھوں کروڑوں غوث پاک بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کی برابری یہ اہل سنت و جماعت کا مراقید ہے اس کی برابری نہیں ہو سکتی تو یہ ہے صحابی اب آگے سمجھئے حضرت حذیفہ کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بیمار ہے اور حضور کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے ماں کی خدمت میں مصروف ہیں ایک دن بھی گزرا 2 دن بھی گزرے 4 دن بھی گزرے کافی دن گزر گئے ایک دن ماں نے پوچھ لیا حضرت حذیفہ کہتے ہیں سالتنی امی متا احدن تعینی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر ہو گئی تم حضور کی بارگاہ میں گئے نہیں کہا اماں جان کافی دن ہو گئے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا وجہ کیا ہے آپ کی طبیعت علیل تھی اور آپ کی خدمت میں معمور رہا یہاں سے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مل رہی ہے بچوں کے لیے بالخصوص یہ جملہ ہے کہ والدین کی عزت والدین کی تعظیم والدین کا اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید برہان رشید میں جو ارشاد ہوا ہے اور اس حدیث پاک سے
سے یہ درس مل رہا ہے کہ حضرت حذیفہ حضور کی زیارت کر کے بندہ کیا بنتا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ صحابی بنتا ہے مصطفیٰ کی نظر سے، اور غوث اعظم بنتا ہے عمل سے، علی حجویری بنتا ہے عمل سے، گولڑے کا تاجدار بنتا ہے عمل سے، اجمیر کا شہنشاہ بنتا ہے عمل سے، پر صحابی عمل سے نہیں بلکہ نظر سے بنتا ہے، نظر سے بنتا ہے صحابی رسول۔ اور صحابہ کا جناب والا طریقہ اور طرز عمل بھی یہ ہوا کرتا تھا، بھوک ستاتی تو حضور کے چہرے کی زیارت کرتے، پیاس تنگ کرتی تو حضور کے چہرے کی زیارت کرتے، تنگ دستی آتی، فاقہ کشی آتی تو حضور کے چہرے کو دیکھتے، بھوک بھی اڑ جاتی، پیاس بھی اڑ جاتی۔ لیکن حذیفہ امی کی خدمت میں مصروف ہے، گئے نہیں حضور کی زیارت کے لیے۔ ماں نے ایک دن پوچھ لیا حذیفہ گئے کیوں نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ کہا اماں جان عذر آپ کے سامنے ہے، اتنے دن ہو گئے نہیں گیا، اجازت دیجئے میں جاؤں آپ کی اور اپنی بخشش کی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دعا کروا کے آؤں، اور نماز مغرب بھی حضور کی معیت میں ادا کروں۔ اجازت ملی، حضرت حذیفہ چلے گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے جب میں مسجد میں حاضر ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی، حضور نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی، فرماتے پیچھے کر کے میں بیٹھا رہا یہاں تک عشاء کا وقت آ گیا۔ حضور اٹھے، اٹھ کر کے نکلے، حضور چلے پیچھے پیچھے، کہتے دبے قدموں آہستہ آہستہ میں بھی چل دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چہرہ میری طرف متوجہ نہیں حضور نے کیا، توجہ میری طرف نہیں فرمائی، پہلے بھی حضور نے میری طرف نہیں دیکھا، توجہ نہیں فرمائی، لیکن جب حضور اٹھ کر کے جانے لگے میں بھی پیچھے چل دیا، بولا میں نہیں، سلام بھی میں نے نہیں کیا، آواز بھی میں نے نہیں دی، بتایا بھی نہیں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا من ھذا، کون ہے بھی میرے پیچھے؟ پیچھے مڑ کے بھی حضور نے نہیں دیکھا، پھر خود ہی فرما دیا حذیفہ کیا تو حذیفہ ہے؟ کہا نام یا رسول اللہ، ہاں میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک، تمہاری حاجت کیا ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ مغفرت فرمائے تیری اور تیری امی کی۔ صحابی کی عظمت کو آپ نے سمجھا، نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد کی طہارت کو آپ نے سمجھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں کچھ چند جملوں میں آپ کے سامنے عرض کی، آگے چل کے بھی بات کرتے ہیں۔ تو شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام لاجپال آقا ہمارے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور ہمارے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ کہا کون ہے بھی تو؟ حذیفہ ہے یا رسول اللہ، ہاں میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو حذیفہ نے گھر کیا کہا تھا، مجھے اجازت دیجئے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، آپ اپنی مغفرت کی بھی دعا کروا کے آؤں اور آپ کی مغفرت کی بھی دعا کروا کے آؤں۔ جو لفظ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے حذیفہ نے شاہ صاحب والدہ کے ساتھ دہرائے، نبی پاک علیہ السلام پوچھ رہے ہیں تو حذیفہ ہے یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، حضور اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نظر تو آ نہیں رہا، آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ فرشتہ ہے میرے پاس کھڑا ہے اور اللہ سے اجازت لے کے آج یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا۔ اس حدیث سے اگر اسی حدیث کو اگر کوئی جناب والا محبت کی آنکھوں سے پڑھ لے تو اس کے عقائد کی اور نظریات کی درستگی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو فاروق صاحب جتنے بھی نمازی، کچھ چہرے ایسے ہیں جن کو میں شکلوں سے جانتا ہوں کہ میرے پیچھے یہ نماز پڑھتے ہیں تو نام ان کے مگرچہ نہیں بھی جانتا۔ آپ بھی جمعہ پڑھاتے ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی جمعہ پڑھاتے ہیں، تو جناب والا جملہ آپ بھی پڑھاتے ہیں جمعہ؟ اچھا آپ نہیں پڑھاتے، آپ پڑھتے ہیں اور ہمارے پیچھے نگرانی کرتے ہیں۔ تو جناب جمعہ پڑھاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نمازی جو ہے وہ جماعت جناب اس کو ہم جانتے ہیں۔ تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں حذیفہ یہ آج ہی آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے، آج پہلی بار ہی آیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ نہیں آیا۔
قطو قبل هذه اللیلہ، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی شان عطا کی ہے، حضور جانتے ہیں کہ کون فرشتہ ہماری بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے آ چکا ہے اور کون نہیں آیا، کون نہیں آیا۔ فرمایا یہ آج ہی آیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو پھر اپنی زبان میں تھوڑا سا جناب والا خراج پیش کر لیں امام حسین پاک اور نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کو۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو مل کے پڑھیں گے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ مل کے پڑھ دیجئے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ کعبہ عشق کا ہوں نمازی، ان کی نظر عنایت پہ راضی۔ میری تربت پہ لکھ دینا کاتب، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ میری تربت پہ لکھ دینا کاتب، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں کی، کیا شان ہے حسنین کریمین کی۔ البدایہ میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام حسن پاک اور حسین پاک دونوں تشریف فرما ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی جلوہ فروز ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین کی کشتی شروع ہو گئی۔ جب کشتی شروع ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن چونکہ بڑے ہیں اور امام حسین پاک چھوٹے ہیں، تو امام حسن پاک کو حضور داؤ بتا رہے ہیں، داؤ اور پیچ بتا رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں حسن حسین کے بازوؤں کو پکڑو، حسن حسین کی پنڈلی کو پکڑو، مطلب حضور داؤ بتا رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی، ابو جان حسن تو پہلے ہی بڑا ہے جی، تو داؤ تو چھوٹے کو بتائے جاتے ہیں کیونکہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، چھوٹا کمزور ہوتا ہے۔ تو ابو جان آپ حسن کو داؤ بتا رہے ہیں، حسین کو داؤ نہیں بتا رہے، تو چاہیے تو یہ دستور نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے، آپ حسن کو کیوں بتا رہے ہیں، حسین کو کیوں داؤ پیچ نہیں بتا رہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ حسین کو داؤ پیچ بتائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا میری بیٹی لخت جگر فاطمہ حسین کو کشتی کے داؤ اور پیچ جبریل سکھا رہا ہے۔ تو جن کے ساتھ کشتی آ کر کے جبریل کرے ان کی شان میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ جن کا نانا نبی ہے، جن کا بابا سید الاولیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کی خالہ جناب والا کوئی ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور کوئی سیدہ ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی جناب والا زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جناب والا جن کے ماموں حضرت عبداللہ ہیں، اور جو خود جنتی
امتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میں اور آپ ان کی کیا عظمت اور شان بیان کریں گے، کون سے احاطہ تحریر میں اور احاطہ تقریر میں لائیں گے، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے لمبے کیے، اپنی زبانیں جن کو چسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ امام حسین پاک کے ساتھ سفر میں کلوز کر دی امام حسین پاک کے ساتھ سفر میں تو ایک جگہ پر امام حسین پاک ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ جب درخت کے نیچے ٹھہر گئے تو امام حسین پاک بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ نے امام حسین پاک کے قدم مبارک جوڑے پہنے ہوئے، اپنے جوتے پہنے ہوئے ہیں، جوڑوں سمیت پکڑے، اپنی گود میں رکھ لیے۔ جب اپنی گود میں رکھ لیے، سر کی دستار اتاری، سر کی دستار اتار کر کے جناب والا امام حسین پاک کے جوڑوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین پاک کے جوڑوں کو صاف کرنا شروع کر دیا تو امام حسین پاک فرمایا آپ صحابی رسول ہیں، میرے نانے کی حدیثوں کے آپ حافظ ہیں، میرے نانا جان کی حدیثوں کے آپ راوی ہیں اور قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ تو ایسا نہ کیجئے، آپ ایسا نہ کیجئے، آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ ایسا نہ کیجئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رو دیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی یا حسینہ، یا حسینہ، یہ بتائیے کہ میری گود افضل ہے یا تمہارے نانے کی گود افضل ہے؟ کہا گود تو میرے نانے کی افضل ہے۔ میری دستار افضل ہے یا تمہارے نانے کی دستار افضل ہے؟ کہا دستار تو میرے نانے کی افضل ہے۔ میرا لباس افضل ہے یا تمہارے نانے کا لباس افضل ہے؟ فرمایا لباس تو میرے نانے کا افضل ہے، میرا جسم افضل ہے یا تمہارے نانے کا جسم اعلیٰ ہے؟ کہا جسم تو کائنات میں میرے نانے کا ہی اعلیٰ ہے۔ کہا اس ابو ہریرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد نبوی میں میرے لاجپال آقا آپ کے نانا جان لیٹے ہوئے تھے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کو آپ کے نانا جان نے پکارا اور بلایا، انگلیوں سے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے فرمایا حسین میرے اوپر چڑھنا شروع کرو۔ آپ نے قدمان مصطفیٰ پر اپنے قدم رکھے، پنڈلی مصطفیٰ پر اپنی پنڈلی رکھی، ران مصطفیٰ پر اپنی ران رکھی اور میں اس کو اپنے کانوں سے ان باتوں کو سنا ہے، آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ حضور فرما رہے تھے حسین آگے آ جاؤ، حسین آگے آ جاؤ، حسین آگے آ جاؤ۔ آپ نے نانا جان کے جسم پر چلنا شروع کیا یہاں تک کہ سینہ مصطفیٰ پر آپ کے قدم لگ گئے۔ حسین یہ وہی قدم ہے جو نانا جان، تمہارے نانا جان ہمارے آقا لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر لگے ہیں، تو ابو ہریرہ ان قدموں کو اپنی دستار سے صاف کیوں نہ کرے؟ اس لئے حضور نے فرمایا، حدیث پاک سماعت فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ابو کریم علیہ السلام فرمایا الزموا مودۃ اہل البیت فانہم من لقی اللہ وہو یودنا دخل الجنۃ بشفاعتنا۔ فرمایا ہماری اہل بیت کی محبت اپنے اوپر لازم کر لو، لازم کر لو، فرض کر لو۔ یا رسول اللہ انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اہل بیت سے محبت تم کر لینا، دخل الجنۃ بشفاعتنا، پھر ہماری شفاعت کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے۔ اس محبت کا صلہ تمہیں یہ ملے گا، اس احترام و اکرام کا صلہ تمہیں یہ دیا جائے گا، دخل الجنہ بشفاعتنا، ہماری شفاعت کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا پھر قسم ہے اس رب کی جس نے اپنی شان شیان مجھ محمد کو خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، فرمایا کوئی بھی اتنی دیر تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ہمارے حق کو نہیں پہچانے گا، ہمارے حق کو نہیں پہچانے گا، ہمارے حق کو نہیں پہچانے گا۔ حدیث پاک کا اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو یوں بنتا ہے کہ افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین کا، افضل ہے کل جہان میں کنبہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی،
صدیاں حسین کی ہیں، ہر زمانہ حسین کا، سارے مل کے پڑھ دو، صدیاں حسین کی ہیں، ہر زمانہ رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، ماں حسین دی تھی نبی دیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، حسین گودے نبی چ پلیا او تیسرا امام جلیا، حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، سب حیران نے یزید ٹولے بغیر دڑ تو حسین بولے، او شہیداں دیئے زندگی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ اہل بیت دی محبت دے صدقے ساڑے سینیاں نو روشن فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل بیت دی محبت و تعظیم دے صدقے ساڑے ایمان نو جلا بخشے، اور اللہ تعالیٰ ساڑا سارے دا خاتمہ بالایمان فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔